عید کے بعد حکومت سے دو دو ہاتھ کرنے کا بڑا پلان بنانے والی تحریک انصاف فی الحال آپس میں اس وقت گتھم گتا ہے. حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے ارادے بنانے والی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے رہنما فی الحال آپس میں الجھے ہوئے ہیں. کیا پنجاب، کیا خیبر پختونخوا، اس وقت تو نوبت پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور چیئرمین کی آپس میں تو میں تک پہنچ گئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ پارٹی ڈسپلن کے نام پر پہلے تو صرف پارٹی ممبران کو پارٹی اور لیگل ٹیم سے ہی نکالتے تھے، لیکن اب تو جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ان کی مرضی کے بغیر ملاقات کرنے پر وہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر تک کو باتیں سنا رہے ہیں. اور تو اور پارٹی کے جو سینئر رہنما ہے یعنی بیرسٹر علی ظفر، ان کو سلمان اکرم راجہ نے کسی کا منظور نظر قرار دے دیا ہے. کچھ ایسے لوگوں کو جن کے نام لسٹ میں نہیں تھے ان کو بھیجا گیا. گوہر صاحب بطور چیئرمین چلے گئے. ثابت یہ کرنا چاہتی تھی کل سرکار کے جو ہمارے لیے منظور نظر ہوگا اس کو بھیجیں گے. 25 تاریخ جب تینوں بہنوں کو گیٹ پہ رکھا، وکلا آگے کیوں گئے، ملاقات کیوں کی، اس میں سلمان شامل تھا. علی ظفر کے بارے میں یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ وہ منظوری نظر بندہ ہے. جو کنٹروورسی کریٹ کی ہے راجہ صاحب نے اپنی کامنٹ سے، یہ جائز نہیں ہے. مجھے افسوس ہوا. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے سیاسی کمیٹی پر بھی تنقید کیا ہے. کہا ہے کہ جب سیاسی قیادت اور بہنوں کو عمران خان سے نہیں ملنے دیا جاتا تو پھر وکلا کیوں ملاقات کرتے ہیں. سیاسی کمیٹی نے اب تک کوئی لائحہ عمل نہیں بنایا. اگر عمران خان کی بہنیں ملاقات کے لیے نہیں جاتی تو کیا بشرا بی بی کی فیملی کو بھی نہیں جانا چاہیے، وکلا کو بھی نہیں جانا چاہیے؟ جب وکلا کی میٹنگ ہوئی جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھے، تو جب یہ لوگ گئے، خان کی بہنیں روکی گئی، تو پھر یہ لوگ کیوں آگے گئے؟ نمبر 1، آج تک پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلے نہیں کیا کہ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو روکا جائے تو وکلا آنے جائیں گے. اگر خان کی بہنوں کو روکے یا خان کی بہنوں میں سے کسی ایک بہن کو روکے تو وکلا نہیں جائیں گے. یا یہ کہ اگر خان کی فیملی کو بھیجے تو بشرا بی بی کی فیملی بھی نہیں جائے گی. اب ناظرین، سلمان اکرم راجہ کے ساتھ کھڑے وکلا بھی کھل کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان کی دی گئی لسٹ کے علاوہ کسی رہنما کو عمران خان سے ملنے نہیں دیں گے. دی ہوئی لسٹ جو سلمان اکرم راجہ، جو ہمارے جنرل سیکرٹری اور میں بطور ترجمان جو ہم نے لسٹ دی، وہ وائیولیٹ ہو رہی ہے. ہمیں جو لسٹ دیتے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق وہ نہیں جاتے اور من پسند لوگوں کو بلایا جاتا ہے. آج ہم نے پالیسی طے کر لی ہے کہ جو لسٹ ہم دیں گے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق، اگر اس لسٹ میں بندہ نہیں گیا تو ہم کوئی بندہ نہیں جانے دیں گے. یہ آج جو لوگ گئے نا بھول جائیں کہ آئندہ یہ جائیں گے. اب ایسا لگتا ہے ناظرین کہ تحریک انصاف میں جو طاقت کی لڑائی ہے نا وہ جاری ہے. بیرسٹر گوہر کے اختیارات پر پہلے بھی پارٹی کے اندر سے سوال اٹھائے گئے. اب حالیہ تنازع پر جب سلمان اکرم راجہ کو وضاحت دینے کا سوال ہوا تو چیئرمین تحریک انصاف کا جواب بتا رہا ہے کہ انہیں پارٹی میں چیلنجز کا سامنا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ چیز آپ نے بتائی، وضاحت دی اس حوالے سے، تو انہوں نے کیا پھر آگے سے کہا؟ کیا یہ جو آپ نے بھی بات بتائی کہ اس وجہ سے میں چیئرمین ہوں، پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی، میں کسی کو وضاحت دوں گا. میرے دستخطوں سے ٹکٹ ملتے ہیں، میرے دستخطوں سے ایشوز ہوتے ہیں، خان کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے. اب اس تمام اہم معاملات پر اور یہ کیا چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں شیر افضل مروت صاحب جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں. بے حد شکر گزار ہوں آپ کی. السلام علیکم مروت صاحب. سب سے پہلے تو ذرا یہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین کی بات کر لیتے ہیں نا. ان کو کیا ابھی بھی چیلنجز کا سامنا ہے کہ باقاعدہ ان کو آنا پڑ رہا ہے اور بتانا پڑ رہا ہے کہ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، میں چیئرمین ہوں پارٹی کا؟ چیلنجز ہیں ان کو ابھی بھی پارٹی کے اندر؟ بہت شکریہ. چیئرمین بیرسٹر گوہر بڑے نفیس، شستہ اور انتہائی ڈوسائل آدمی ہیں، اور ان کی شخصیت کے اس پہلو کو جو ہیں مسلسل 1.5 سال سے جو ہیں اس کی پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے اس کی اس شخصیت کی ان خوبیوں کو جو ہیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ واحد شخصیت ہے جس کی ٹرولنگ ہوئی سوشل میڈیا پہ اپنے لوگوں نے کی، کبھی اس نے لب و پہ شکایت تک وہ نہیں لایا. لیکن اس دن جب یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ملاقاتیں، کون جائے گا ایس او پی، آپ کو میں بتاتا چلوں یہ ان ساری چیزوں کا راکم میں ہوں. یہ ایس او پی میں نے بنائے، یہ ریٹ میں نے کی تھی، اور کون جائے گا، کب جائے گا، کس طرح جائیں گے. یہ جو بھی آپ نے ترجمان کے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے بیانات سنائے نا، یہ سراسر غلط ہیں کہ صرف انہی کو اختیار ہے. ہائی کورٹ کے فیصلے میں، چونکہ میں بیسیکلی پرنسپل پٹیشنر تھا، اس میں وکیل تھا، تو
ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ 3 فوکل پرسن یا کوآرڈینیٹر، جس میں ایک سلمان اکرم راجہ صاحب ہے، ایک برسٹر گور صاحب ہے اور ایک انتظار پنجوتا صاحب ہے، وہ خان صاحب سے کنسلٹیشن کے بعد نام دیں گے اور وہ لوگ جائیں گے. یہ جو تب چڑھی ہوئی ہے نا سلمان اکرم راجہ صاحب کو، اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ خود اس وقت ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا تھا، اور جیل حکام نے کیا کیا، اصل میں ساری شرارت جیل حکام کی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چند کو جانے دیا، چند کو نہیں جانے دیا. اب جو چند چلے گئے اور جو چند رہ گئے، وہ جو چند رہ گئے وہ اب عدالت میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی جیل حکام نے بات نہیں مانی، کیونکہ جیل حکام حاضری شیٹ لے جائیں گے کہ جناب برسٹر گور صاحب آ گئے تھے، جو آپ کے لوگ تھے وہ تو ہم نے تعمیل کر دی تھی. تو لہذا وہ ان کو یہ تب چڑھی ہوئی ہے کہ اگر یہ سب رک جاتے تو ہم عدالت کو بتاتے کہ دیکھیں کسی کو جانے نہیں دیا. اچھا، یہ جو آپ نے ایک ورڈ کا استعمال کیا نا، ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے بیرسٹر گوہر کو، کون کر رہا ہے؟ بیرسٹر گور کو تو ابھی تو لڑائی جو سامنے آئی ہے بدقسمتی ہے. پی ٹی آئی میں جو پشتون کی عادت ہے وہ ساری اب تختہ مشق بنی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ عمر ایوب خان سے سیکرٹری جنرل کا منصب لینا اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو کوالیفائی بھی نہیں کرتے ہیں، جو بن بھی نہیں سکتے ہیں. اور اب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پی ٹی آئی کی آفیشیل میڈیا بیرسٹر گور صاحب کی گالم گلوچ کر رہی ہے. آفیشیل میڈیا جو ہیں علی محمد خان، آفیشیل میڈیا جو ہیں وہ علی ظفر صاحب، بابر رحمان صاحب اور مجھ سمیت سب کی ٹرولنگ وہی لوگ کر رہے ہیں. ان میں ایک چیز کامن ہے کہ وہ پنجاب کی قیادت جو ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کچھ نہیں کرتی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ انہوں نے ہیرو بنائے ہوئے ہیں. صحیح، 2 باتیں ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کیوں جنرل سیکرٹری کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے ہیں؟ کوالیفائی اس لیے نہیں، وہ بن ہی نہیں سکتے نا. ہر منصب کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کا ایک آئین ہے، اس آئین میں پرووائڈڈ ہیں کہ پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل انٹرا پارٹی الیکشن نتیجے میں منتخب ہوگا تو وہ سیکرٹری جنرل بنے گا. صحیح. اور یہ ہمارے الیکشن لاز بھی کہتے ہیں جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے. تو یہ منتخب تو عمر ایوب خان ہوئے تھے نا. جب عمر ایوب خان سے خان نے استعفیٰ مانگا، ان کو دینا پڑا، تو ان کو پھر انہوں نے تعینات کر دیا. اور عمر ایوب سے استعفیٰ کیوں مانگا تھا؟ بنیاد یہ کہ وہ جو آپ پشتون بیلٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ بنیاد تاکہ یہ آ جائے ان کو کھپانے کے لیے یا ان کو oblige کرنے کے لیے ان کے ساتھ. تو سلمان اکرم راجہ کے پاس ایسا کیا ہے کہ عمر ایوب سے استعفیٰ مانگ لیا گیا؟ سر سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس جو ہیں ایک ٹولہ ہیں جو جن کی پشت پناہی جو ہے وہ ان کو حاصل ہے، اور یہ وہی ٹولہ ہے جو خان کے بڑے قریب ہے. کون سا ٹولہ ہے؟ اب تو بتا دیں. اب تو آپ ساتھ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو علیمہ خانم کی سفارش بشرا بی بی ہیں خان صاحب کے قریب، علیمہ خانم کی علیمہ خان صاحبہ ہے، ان کی سفارش پہ ان کو لگایا گیا ہے. سلمان اکرم راجہ کو علیمہ خان صاحبہ کی سفارش پہ لگایا گیا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں. صحیح. سر بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو کی فیملی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے تو وکلا اور بشرا بی بی کی فیملی کو بھی نہیں ملنا چاہیے. اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یہ انہوں نے اس کنٹیکس میں نہیں کہا. انہوں نے کہا دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیرسٹر گور صاحب کو سائٹ پہ بٹھا کے پریس کانفرنس میں جو الفاظ کہے کہ منظور نظر لوگوں کو جانے دیا گیا. منظور نظر میں تو یہ خود بیرسٹر گور صاحب جا چکے تھے. یہ منظور نظر صرف بیرسٹر گور علی ظفر صاحب کے لیے نہیں تھا، دونوں کے لیے تھا، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے تھا جو سب مل کے آ گئے تھے. اور یہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے پوچھ کے جائے، کس قانون میں ہے آپ سے پوچھ کے جائے. بیسیکلی یہ جو سختی اور تکلیف ان کو ہوئی ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگلی پیشی پہ جب ملاقاتیں ہوگی تو سلمان اکرم راجہ صاحب اور ہم نوا ہاتھوں میں پتھر لے کے کڑے ہوں گے کہ کوئی آئے گا تو ہم. اچھا، آپ نے تو جیل حکام کو بالکل ہی بری ذمہ کر دیا نا کہ ان کو تو جو لسٹ پرووائڈ کی گئی ہے، جو پہلے پہنچا اس کو انہوں نے جانے دے دیا. لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا مروت صاحب کے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو احتجاج کرتے ہیں اس بات پہ کہ نہیں جانے دیا جا رہا، کچھ لوگ مل کر آ جاتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کو ہم نے دیکھا کس طرح سے وہ انتظار کرتی رہی، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر صاحبزادہ حامد رضا بھی ان کے ساتھ موجود تھے، پھر شام کو ان کو کہاں چھوڑا گیا. تو ایسا کیوں ہے؟ کچھ لوگوں کو ملنے دیا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا. وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس طرح بات نہیں ہے. دیکھیں جب تک یہ معاملات پہلے میں ڈیل کرتا تھا، ملاقاتیں کس کی کرانی ہے، کون جائے گا. اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے جو ہیں فیصل چودھری صاحب جو ہیں ان کو ان معاملات کو دیکھتے رہے. لیکن جب سے یہ معاملات سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہاتھ میں لیے ہیں،
یہاں ایک پرسنل انٹرسٹ پیدا ہوا ہے. یہ گروپ چاہتا ہے کہ صرف وہی لوگ جائیں جن کو یہ رسائی دینا چاہتے ہیں. خان کے پاس ڈائیورس اوپینین آیا کرتی تھی, مختلف گروپس کے اور مختلف صوبوں کے اور مختلف پارلیمنٹیرین آیا کرتے تھے اور ملا کرتے تھے. اب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات خان کے کانوں تک نہ پہنچے جو ان کے مفادات سے جو ہے ٹکراؤ ہو رہا ہو. تو اس وجہ سے اب ان کو اس پہ بھی تکلیف ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں بیرسٹر غور یا علی ظفر, جنہوں نے سینکڑوں کیسز خان کے اور پی ٹی آئی کے فری میں لڑے ہیں, اور یہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بابر اعوان صاحب کو بھی کہ یہ کیوں گیا ہے, اور فیصل چودھری صاحب جو ہیں, یعنی آہستہ آہستہ کر کے پتے کاٹ رہا ہے. اور یہ پتے کاٹتے کاٹتے مجھے تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی دن جو ہے یہ خان کوئی شوکاز جاری نہ کر دے. صحیح. اچھا مجھے یہ فرمائیے سر, ابھی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی اور میں پہلے بھی سن چکی ہوں, آپ نے ایک دو اور پروگرامز میں اس بارے میں تذکرہ کیا کہ آپ پہلے ان سارے معاملات کو ڈیل کرتے تھے. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے الزام لگایا جاتا تھا کہ لسٹ جاتی ہے لیکن خان صاحب کی طرف سے منع کر دیا جاتا ہے کہ کن لوگوں سے ملنا ہے اور کن لوگوں سے نہیں ملنا, تو پھر ان لوگوں کا نام لسٹ میں سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ لوگ باہر آ کر اس بات پر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں جیل کے باہر کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا حکومت کی طرف سے. تو واقعی ایسے ہی ہے, خان کی طرف سے منع کیا جاتا تھا؟ بالکل, خان صاحب کی طرف سے بعض اوقات جب میں تھا تو انہوں نے بڑے ہی معتبر لوگوں کے نام نکالے تھے لسٹ سے کہ میں ان سے نہیں ملنا چاہتا ہوں. تو وہ لوگ آئے ہوتے تھے تو آگے سے ہم کوئی بہانہ بنا لیتے تھے تاکہ ان کی خان صاحب سے ناراضگی نہ ہو یا وہ مائنڈ نہ کر جائیں. جیل حکام پہ ڈال دیتے تھے. حتمی منظوری جو ہے وہ خان صاحب دیتے ہیں. لیکن میں گیا خان صاحب سے ملنے کے لیے لاسٹ ٹائم, تو خان صاحب انکاری ہو گئے, ورنہ میرے راستے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں میرا نام سر فہرست ہے جو وکلاء کی فہرست میں جو خان سے مل سکتا ہے. علیمہ خان سے پہ ملنے سے خان نے خود انکار کیا ہوگا. علیمہ خانم تو میرا خیال نہیں ہے کہ خان صاحب, البتہ کئی مواقع پہ خان صاحب نے جو ہے ہمیں اس حوالے سے انسٹرکشنز دی تھی ان کے سیاسی کردار کے حوالے سے یا پارٹی کے معاملات میں, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس دن جو ہے خان صاحب کی انکار کی وجہ سے ان کو نہیں ملنے دیا گیا. میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ علیمہ خانم جو ہیں وہ اس لیے شاید ناپسندیدہ ہو گئی تھی کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ یہ انڈائریکٹلی کنٹرول کرتی ہے. اچھا مجھے یہ تو یاد ہے ایک دفعہ آپ پروگرام میں آئے تھے تب بھی آپ نے علیمہ خانم صاحبہ کے حوالے سے بتایا تھا, لیکن وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے سیاسی قد کاٹ کے لوگ ہیں لیکن خان صاحب نے منع کر دیا ان سے ملنے سے؟ وہ تھے نا, میں ان کے نام نہیں بتانا چاہتا ہوں, معزز لوگ ہیں اور خان صاحب ان سے نہیں ملنا چاہیے, اسی لیے میں نے صرف ابھی پارٹی کا حصہ ہے. ہاں سب پارٹی کے حصے ہیں, لیکن یہ میں اس لیے میں نے بات کی کہ حتمی منظوری خان دیتا ہے. مطلب یہ خان اگر کہیں نا کہ بیرسٹر غور صاحب نہیں آئیں گے یا علی ظفر صاحب نہیں آئیں گے یا سلمان اکرم راجہ, تو پھر وہ نہیں جائیں گے. تو لہٰذا جو بھی جاتا ہے خان صاحب کی منظوری سے جاتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اگر کوئی فہرست دیں گے تو وہ بھی پابند ہیں کہ خان کے انسٹرکشن کے تحت ان لوگوں کی فہرست دے گا جن کے ساتھ خان صاحب ملنا چاہتے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, آپ کو لگتا ہے بادی النظر میں کہ شاید سلمان اکرم راجہ صاحب خان صاحب کوئی ایک شو کاز کر دیں نا کہ آپ اس سے کیوں مل رہے ہیں اور اس سے کیوں نہیں مل رہے, لیکن کیا انہوں نے چیئرمین کو کہا نا کہ آپ کے خلاف انضباطی کارروائی ہوگی. جی تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایسا بھی ہے, کچھ اس طرح کا بھی سننے میں آ رہا ہے اور کچھ عام تاثر اس طرح کا بنایا جا رہا ہے کہ شاید سلمان اکرم راجہ صاحب جا کر جب ملاقات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے خان صاحب سے کہ جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ پارٹی کو بہترین طریقے سے نہیں چلا پا رہے ہیں اور شاید ان کے لیے اسپیس کریٹ کی جا رہی ہے, ایسا کچھ ہے کیا؟ جی کئی مواقع پہ انہوں نے خان صاحب کے کان بیرسٹر غور صاحب کے خلاف بھرنے کی کوشش کی ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ بڑاس جو نکلی ہے یہ بیسیکلی تسلسل تھا, ان کے بہت سارے ایسے کام تھے. انہوں نے بیسیکلی پریکٹیکلی چیئرمین کے آفس کی اتھارٹی کو پریمپٹ کیا ہوا تھا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی تعیناتی, تقرری یا ملاقاتیں یا پارٹی کے جتنے فیصلے ہیں وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کلے ہی کافی ہے, تو وہ کہتے ہیں میں اکیلا ہی کافی ہوں. تو بیرسٹر غور صاحب جو ہیں اس کی اتھارٹی بڑی روڈ ہوئی تھی, اور اس بیرسٹر غور بھی وکیل ہیں, وہ سمجھتے ہیں کیا چیز ود ان کمپیٹنس ہے, کیا چیز. آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں سر, بڑا انکشاف کر رہے ہیں. یعنی آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی چیئرمین بننا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے لابنگ بھی کی باقاعدہ. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ان کے اقدامات, احکامات, افعال, کردار گزشتہ 2.5-3 ماہ سے کچھ اس طرح کا تھا کہ ان کی ساری کوشش یہ تھی کہ
یہ جو چیئرمین کا دفتر ہو وہ صرف ٹیٹولر ہیڈ ہو، برائے نام ہو، وہ ہر وہ کام خود کرے جو چیئرمین کرتا تھا. تو لہذا یہ گریونس تھا، اور انہوں نے کئی مواقع پہ خان صاحب کو بیرسٹر گور صاحب کی شکایات بھی کی، نہ کہ صرف بیرسٹر گور صاحب کی. یہ جو ڈنکا بج رہا ہے منرل ایکٹ کا، جی، جس پہ انہوں نے باقاعدہ پروونشل گورنمنٹ کے اختیار کو چیلنج کر دیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ جی وہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں مسودہ. اور تو اسی طرح جو ہے ہر چیز میں وہ چاہتا ہے کہ پارٹی جو ہے، اب تو مشروط کر دیا نا سیاسی کمیٹی نے کہ عمران خان دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر منظوری. ٹھیک ہے اگر پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، لیکن بیسیکلی اس کے پیچھے بھی ایک محرک تھا. وہ یہ تھا کہ علی امین خان کو یہ جتانا چاہتے تھے کہ اگر ہم نہیں چاہیں گے تو آپ قانون سازی بھی نہیں کر سکتے. تو اس قانون کو رکوانے کے لیے سلمان اکرم راجہ ہیں اس کے پیچھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے اعلان کہا ہے نا، انہوں نے باقاعدہ انٹرویو دیا ہے نا. اور یہ جو شاہرام ترکئی، عاطف خان، اسد قیصر، یہ ان سب کی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، یہ سب کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہدایت جو ہے ان کے لیے کوئی معنی رکھتی ہیں. البتہ چونکہ اختلافات ہیں ان کے اور علی امین خان کے مابین، جی، اور چونکہ علی امین خان بھی میرے خیال میں ناپسندیدہ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے، تو لہٰذا وہ جو مفادات ہیں وہ ان کے ایک جیسے سامنے آ رہے ہیں، تو شاید ایک دوسرے کو پش کر رہے ہوں گے. بالخصوص جب جنید اکبر خان صدر بن گیا، جی، تو اس کے بعد جو ہے یہ ذرا ان کی لائن سمجھ آ سکتی ہے کہ ایک ہی قطار میں کھڑے ہیں. اگر سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے ناپسندیدہ ہیں علی امین گڈھا پور، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ علیمہ خان کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے؟ وہ تو بارہا اظہار بھی کر چکی ہے. اچھا، علی امین گڈھا پور کے حوالے سے. اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہوں گے، تو کیا اس کے پیچھے پھر یہ سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان صاحبہ ہے؟ لیکن اگر پارٹی کو اب مکمل ٹھکانے لگانا ہے تو پھر تو وزیر اعلیٰ ان کو تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ نہ اتحاد ہے، نہ اتفاق ہے، نہ یگانگت ہے. ساری چیزیں سفارشوں پہ ہو رہی ہے اور چینا جپٹی کا ماحول ہے. رہی صحیح کسر دیکھیں، ابھی انہوں نے ایک لسٹ دی تھی خان کو کہ جی یہ 14-15 مہینے دے ان کو نکال دو. تو جو چہرے ان کو پسند نہیں ہوتے ہیں نکال دو. اس طرح ہیں جیسے کوئی مارشلہ لگا ہو. چلے، مجھے تو وہ نام ویسے میرے سامنے بھی آیا تھا کہ کوئی منظور نظر نام بھی تھا، وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے آ رہا تھا. میں نہیں بتاتی، آپ بتا دیں کس کا نام آ رہا تھا علی امین گڈھا پور صاحب کو سائڈ کر کے. کہ علی امین گڈھا پور صاحب کو پہ اگر کوئی وار کرے گا نا، پارٹی پہلے سے جو ہے منقسم ہے. ہم یہ جو رمضان میں انہوں نے لوگوں کو لارے لگایا تھا کہ جی عید کے بعد ہم احتجاج کریں گے، تحریک ہوگی، گرینڈ الائنس بنے گی، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے. اپنے بیانیے جو ہیں ریپیٹ نہیں کرتے ہیں. وہ ایک وقت تھا نا کہ جی مینڈیٹ کی ریکوری، حقیقی آزادی، جمہوریت کی بالادستی، اور جناب آپ دیکھیں اپنے بیانیے تک چھوڑ دیے ہیں. وہ مجھے نام تو بتائیں، پھر میں آگے بڑھتی ہوں نا. وہ کس کا نام آ رہا تھا سامنے؟ علی امین گڈھا پور صاحب کا متبادل؟ نہیں، متبادل کو بھی متنازع بنا دیا ہے. نام کیا تھا وہ؟ ان پہ بھی کرپشن کے الزامات لگا دیے نا. نہیں، ایک وقت میں ان کا نام آیا تھا اسپیکر صاحب کا، جی، لیکن میرا خیال نہیں ہے. اسپیکر صاحب بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں، وہ اس طرح کی کمپٹیشن میں پڑھنا نہیں چاہیں گے. اچھا مروت صاحب، پہلے علی امین صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ خان صاحب نے عاطف خان، شاہرام ترکئی اور اسد قیصر کو ٹکٹ دینے سے منع کیا کیونکہ سازش کرتے ہیں. پھر آپ کا بھی دعویٰ، مجھے یاد ہے آپ کا دعویٰ سامنے آیا، آپ اس میں کہتے ہیں کہ کے پی مستقبل میں اختلافات سے بچنے کے لیے ان تینوں کو قومی اسمبلی میں بھیجا جائے. یہ آپ کے سامنے بات ہوئی تھی، خان صاحب نے کی تھی. لیکن اب اڈیالہ سے خان صاحب کا پیغام آیا، انہوں نے اسد قیصر ہو گئے، عاطف خان اور شاہرام ترکئی، ان کو سازشی تو نہیں کہا؟ نہیں، سازشی تو خان نے ان کو نہیں کہا ہے. دیکھیں، یہ علی امین خان کو جو پیغام، بیسیکلی یہ ساری پیغام رسانی جی بیرسٹر گور صاحب کے تھرو ہوتی تھی، اور میں اس وقت خان کا فوکل پرسن تھا. بہت ساری باتیں میرے سامنے ہوئی ہیں، بلکہ مجھے اسد قیصر صاحب کا گلہ آیا. اس نے کہا جی کہ ہمیں کیوں صوبائی سیٹوں سے محروم کیا گیا، تو ان کا گلہ میں نے خان کو پہنچایا تھا. جی، تو خان نے ایک وقت پہ ایک موقف دیا، لیکن جب بیرسٹر گور کو لے کے میں نے کنفرنٹ کیا، میں نے کہا جی یہ تو ایشو بنے گا، تو خان نے کہا نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے کیونکہ میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ مرکز میں رکھنا چاہتا ہوں.
صحیح. فارورڈ بلاک پہ کام ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے فارورڈ بلاک پہ کوئی کام نہ بھی کرے نا تو آلات ایسے نیج پہ جا رہے ہیں جہاں پہ پکا پکایا حلوہ ان کو ملے گا. اور آپ اس کا حصہ ہوں گے اس حلوے کا؟ نہیں، میں حلوے کا حصہ نہیں ہوں گا، میں اصلاح کا حصہ ہوں گا، حق اور صداقت کا حصہ ہوں گا. میری جب تک اور وہ جو فارورڈ بلاک ہے وہ حق اور اصلاح والا ہوگا؟ نہیں، وہ تو میرے خیال میں ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جن کو پارٹی خود نکالنے کے در پہ ہیں. کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کچھ پیسوں کی وجہ سے اپنا کشف جو ہے دکھا دیں. اچھا، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے مزاحمت کی سیاست کو ترک کر کے اب باقاعدہ مذاکرات کی طرف، بات چیت کی طرف جانے کی ہدایت کی ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے. یہ درست فیصلہ ہے اب آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا ہوں یہ درست فیصلہ ہے. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے سنجیدگی سے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ سنجیدہ ہے ہی نہیں. وہ ان کی کوئی، یعنی اسٹیبلشمنٹ تو 2.5 سالوں میں ہمیں مارا پیٹا، مینڈیٹ لیا، سب کچھ کیا. اس دن کے لیے کیا کہ ہم مذاکرات کریں تو یہ ہمیں واپس کر دیں یا خان کو چھوڑ دیں. یعنی ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے اختلافات بلا کے اکٹھے ہو کے پہلے احتجاج کی طاقت کو جو ہے انہوں نے ابھارنا ہوگا، بنانا ہوگا. جب تک پی ٹی آئی کم بارگیننگ پوزیشن میں نہیں آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہیں ان کے ساتھ صرف کیونکہ سر آپ کی پارٹی کے اندر ہی سنجیدگی نہیں ہے تو پھر باقی دوسرے کیا سنجیدہ آپ لوگوں کے معاملات کو اب لیں گے؟ سنجیدگی جو ہیں کوئی دڑی کے حساب سے بکتی ہو تو ہم لے آئیں گے. صحیح، بہت بہت شکریہ. کل وہ جو اعلانات ہوئے ہیں کل، اس پر عالمی کانفرنس کے حوالے سے اس پر میں نے بات کرنی ہے. بہت شکریہ آپ کا. ساتھ موجود ہے شیر افضل مروت صاحب.